اب یہ بعض علماء کہتے ہیں 5ویں امام کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں 6 امام کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں 7ویں کا. امام کا نام اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا میسج. لوگوں نے کہا مولا کے پاس اب 5ویں یا 6 یا 7ویں. فرزند رسول، ہمارے محلے میں وہ جو فلاں آدمی ہے کل اس کی بہن کا انتقال ہوا. اب عربوں کا تو آج بھی یہ ٹریڈیشن ہے کہ 3 دن تک لوگ کنڈولنس کے لیے جاتے ہیں، اور یہ اسلام کا طریقہ بھی ہے. پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کی شہادت پر حکم دیا تھا، اور وہ جگہ بھی مدینے کی مسجد میں ہے جہاں جعفر طیار کا مکان تھا، اور رسول نے شہزادی کو بھیجا تھا کہ 3 دن جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھو. خیر، تو اب کل اس کی بہن کا انتقال ہوا، آج ہم گئے اس کے پاس کنڈولنس کے لیے. گھر کا دروازہ لاک کر کے بیٹھا ہے، باہر آ ہی نہیں رہا. کنڈولنس تو عرب میں ایک ایسا ٹریڈیشن ہے اور اسلام کی ایک ایسی سنت ہے. ہم بار بار، اچھا وہ ہے بھی گھر میں، ورنہ یہ کہ شاید بے ہوش ہو گیا ہو، شاید مر گیا ہو، نہیں آواز بھی آتی، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا ہوں. امام نے سنا، کہا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہی امام کی جو اسٹریٹ ہے اسی میں اس کا مکان. امام گئے، دروازے پہ نوک کیا. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی بہت پولائٹ وے میں ابھی کسی سے نہیں مل سکتا. امام نے اپنا انٹروڈکشن کرائے، امام آئے. اب گھبرا گئے، گھر کا دروازہ کھولا اور جتنا کراؤڈ، یہ کل سب اس کی بہن کے جنازے میں تھے، سب نے اس کی بہن کو کندھا دیا تھا جنازے کو. گھبرا گئے. ایک ایسا آدمی مدینے کا رہنے والا، بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم اور اسمارٹ، گورا رنگ، اس وقت سارا چہرہ ایسا کالا پڑا ہوا اور کھال چہرے کی جل گئی ہے. جو چربی ہوتی ہے وہ پگھل کے آ گئی ہے، جیسا جلا ہوا آدمی. آگ میں کوئی آدمی جلا دیا جائے، ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ آدمی آگ میں جل گئے. وہ معمولی آگ نہیں کہ گرم پانی زیادہ آ گیا، گیزر کا ٹیمپریچر زیادہ تھا، یا یہ کہ چولہے میں آگ چلا گیا. نہیں، واقعا اگر کوئی آگ میں جلے، اور ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے. چہرہ نہیں دیکھا جاتا، پوری کھال جل گئی ہے، چربی پگھل کے آ گئی ہے. گھبرا گئے لوگ اس کو دیکھ کر. پہلے زمانے میں گھروں میں ایسے الیکٹریکل چیزیں ہوتی بھی نہیں تھی کہ اس طرح کوئی جلے. ابھی کل شام کو جسٹ بیفور مغرب یہ قبرستان بقی میں ہمارے ساتھ تھا، اور آج فجر کے بعد اس کی یہ حالت. لیکن امام کو کیا کہے؟ دروازہ کھولا، امام اندر گئے، باقی لوگ بھی اندر آئے. اب ہر ایک کی زبان پہ ایک سوال ہے، یہ کیا ہو گیا راتوں رات؟ اس نے کہا کہ بھائیوں اب تو بات کھل گئی. بس اس میں امام کا صرف اتنا انوالومنٹ ہے کہ امام نے اس کے گھر کا دروازہ کھلوایا، اور آخر میں جو جملہ کہا تو امام نے اسے کنفرم کیا. وہ کہتا کہ تمہیں معلوم ہے کل میری جوان بہن مری، اور میں اس کی میت لے کے چلا تم میرے ساتھ. پھر اسے میں نے دفن کیا، ہم لوگ گھر آ گئے. جب گھر آ کے میں بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد تقریباً مڈ نائٹ، اچانک مجھے ریئلائز ہوا پہلے دن ملا روشن ویرسی صاحب کی تقریر میں شیخ عبدالطاہر خراسانی کا واقعہ اس سے ملتا جلتا. پہلے جیسے ہی میں گھر آیا ریئلائز ہوا کہ میری بیلٹ میں، میری کمر میں ایک پاؤچ. پہلے زمانے میں روپیہ پیسہ اس کی ہینڈلنگ، نہ کرنسی نوٹ تھے، نہ آج کی طرح بینکنگ کا سسٹم تھا. ہر آدمی جتنا کماتا تھا اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، یا اسے گولڈ میں کنورٹ کرے یا پریشیس اسٹونز، ڈائمنڈ وائمنڈ خرید لے. کوئی اتنی سی ایک پاؤچ ہوگی، 1 ملین پاؤنڈ کی اس کی قیمت. یہی ایک طریقہ تھا پہلے زمانے میں. بلکہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ تمام مجتہدین انکلوڈنگ آغا سیستانی کی اسلامک لا میں یہ مسئلہ آج بھی موجود. سنیے ابھی بات. کہا میں گھر آ کے بیٹھا تو غم کر رہا ہوں. 3-4 گھنٹے کے بعد جب ذرا نارمل ہو، میری نگاہ اپنے بیلٹ پہ گئی. وہ پاؤچ جس میں میری ساری زندگی کی دولت 1 ملین پاؤنڈ مثلاً تھے، وہ غائب ہے. وہ گر گئی کہیں پہ. وہ تھیلی، اب میں پریشان کہ وہ کہاں گئی. اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی سختی اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کے رکھا جاتا، چوروں سے چھپایا جاتا. وہ اتنے آرام سے کہیں نہیں گر سکتی. ایک ہی چیز یاد آئی، جب میں ڈیڈ باڈی کو قبر میں اتار رہا تھا
اور قبر میں تلقین وغیرہ پڑھ رہا تھا اور پھر باہر نکلا، اس پروسیس میں کہیں پہ یہ تھیلی گری تھی. اب مجھے ذرا خیال بھی آ رہا کہ آواز آئی تھی مجھے اپنے پیروں سے کوئی چیز ٹکرانے کی، لیکن میت، قبرستان، چھوٹی بہن، محبت کرنے والا بھائی، اس وقت ریئلائز ہی نہیں کہ اب ریئلائز ہو رہا. اب یہ کوئی 100 200 500 پاؤنڈ نہیں ہے کہ آدمی صبر کر جائے. آج تو اتنا بھی سب، اس پہ بھی لوگ صبر نہیں کریں گے. کوئی بھائی کا گریبان پکڑ لے گا، کوئی ماں کے اوپر جوتا لے کے دوڑے گا، کوئی باپ کو کنڈیم کرے گا. کہ مجھے ایک صاحب ابھی ریسنٹ ملے، ان کی سٹوری نہیں سناؤں گا ورنہ وقت بہت ہوگا. کہا مولانا ہمارے باپ نے اتنا ظلم کیا، ہمارے بھائیوں کو دے دیا اور ہمیں نہیں دیا. آج میں قبرستان گیا تھا، گن کے میں نے اپنے باپ کی قبر پہ 10 جوتے مارے تھے. وہ مجھ سے کہے پورے گن کے کاؤنٹ کر کے 1 2 3 4 اس طرح سنا رہے تھے، اور صرف تھوڑی سی دولت دنیا کی خاطر. اب یہ ملین پاؤنڈ. گھبرا گیا میں، برداشت نہیں ہو رہا، کس طرح سے وہ تھیلی دوبارہ لے کے آؤں. چنانچہ میں واپس قبرستان گیا، اور قبرستان جانے کے بعد یہ فقہی مسئلہ جو میں نے آیت اللہ سیستانی، کیونکہ ریفرنس ان کا میں اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی کتاب انگریزی میں موجود ہے، اور یہ کہ مجمع کی میجورٹی ان کی تقلید میں، ورنہ یہ سارے مراجع کا ایک ہی فتویٰ کہ قبر بند کرنے کے بعد قبر کا کھولنا حرام، صرف چند جگہوں پہ اجازت اور کبھی کبھی واجب. اگر بغیر غسل میت کے اسے دفن کیا گیا، اگر اسے غلط کفن دیا گیا، اگر کوئی قیمتی چیز قبر میں گر گئی، 3 4 5 چیزیں. اب میں گیا اور میں نے جا کے اپنی بہن کی پیروں کی طرف سے، یہ تو مجھے یاد ہے میں وہاں سے انٹر ہوا تھا اور وہاں سے نکلا تھا، میں نے قبر کھودنا شروع کی، پوری قبر نے. اتنا سا ایک کھول کہ میرا ہاتھ یا اسٹک چلی جائے اور میں اس کو اٹھا دوں. ابھی 1 پاؤنڈ کا جو کوائن ہوتا، اتنا بھی ہول ہوا تھا کہ جیسے وہ والکینو ایرپٹ کرتا ہے اور آگ نکلتی ہے، ایک دم قبر میں سے ایک فاؤنٹین آف فائر نکلا. آگ کیسی نکلی، 1 سیکنڈ کے لیے میرے چہرے سے ٹکرائی، میں غش کھا کے گر پڑا. پھر جو اٹھا جلدی سے قبر کو بند کیا اور گھر میں آیا، اور یہ میری حالت. میں ساری رات روتا رہا کہ 1 سیکنڈ جو خالی ٹچ کیا اس نے تو میری یہ حالت ہو گئی. میری بہن تو اس میں جل رہی، میری بہن کی تو ساری قبر، اس کے پوری قبر میں ہی آگ بھری ہوئی. میری بہن پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور یہ وائے، یہ چیزیں ہیں جہاں وائے پوچھنا. وہاں ضرورت نہیں ہے کہ داڑھی کیوں رکھیں وائے، میوزک کیوں حرام ہے وائے، شراب کیوں نہ پیئیں وائے، مکس گیدرنگ کو کیوں اوائڈ کریں وائے. نہیں، یہ عذاب کیوں آیا. 2 چیزیں، بھائی کو بہن سے محبت، کیا میری بہن پہ گزر رہی ہوگی. اور یہاں پہ ایک سوال آئے گا کہ ہاؤ کین وی ہیلپ ہر. اس کا جواب کل، ختم بات. شب جمعہ آپ سنتے ہیں مرنے والے کی مدد کرو، وہ اس کا جواب. مگر ریزن کیا ہے. اب میں ساری رات تڑپ رہا ہوں. مجلس میں سننا اور بات ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ کے آنا اور بات، اور آنکھ بھی نہیں، خود اس پروسیس سے گزرنا. 1 سیکنڈ کے لیے ٹچ کیا، میرا سارا چہرہ جل گیا. وہ تو مسلسل اس آگ میں، اور اتنے جلدی وہ آگ آئی کہ ابھی تو قبر میں اس کی پہلی رات جسٹ اسٹارٹ ہوئی ہے. رو رو کے خدا سے دعا کرتا رہا، خدا بندہ کسی طرح مجھے ریزن پتا چل جائے. ریزن پتا ہو تو آدمی سولوشن ڈھونڈے. کہ مثلا پتا چلا کہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو اس کی نماز پڑھ دیں، خمس نہیں دیتی تھی خمس پیمنٹ کر دیں، پتا تو چلے ریزن کیا. میں خدا سے دعا کرتا رہا، خدا بندہ بس ایک ہی اس وقت میری فریاد ہے، مجھے بتا دے کیا ریزن. فجر سے جسٹ بیفور روتے روتے، پین الگ ہو رہا ہے، یہ پین تو ہے، اور رو الگ رہا ہے، آنکھ لگ گئی. ایسے وقت میں اگر نیند آ جائے تو دیٹ مینس یہ نیند اللہ کی طرف سے. میں نے اپنی بہن کو دیکھا اور عجیب حالت میں دیکھا، وہی جو سر سے پیر تک اس کے چاروں طرف فائر، اور رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور فریاد کر رہی. میں نے پوچھا بہن آخری عذاب تم پہ کیوں آیا؟ کہا بھیا مجھے صرف اسی لیے اللہ نے پرمیشن دی، اور وہ یہ
یہ دو میری غلطیاں تھیں. پہلی غلطی یہ تھی کہ میں بہت شوق سے لوگوں کی برائیاں سنا کرتی تھی اور دوسروں تک اسے پہنچایا کرتی تھی. گھر میں بیٹھی ہے, برابر کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی, کان لگا دی, اور پھر پورے محلے کے اندر یہ چیز پہنچ گئی. کسی تقریب میں بیٹھی ہوں, کسی کی برائی آئی, اسلام کیا کہتا ہے, یا روک دو, یا اگر ان کو روک نہیں سکتے اٹھ کے چلے جاؤ. میں نے کان لگا دی. اتنا شوق تھا مجھے برائیاں سن کر اسے پروپیگیٹ کرنے کا, جسے الفاظ بدل کے آپ کہیے غیبت کرنے کا. اور دوسرا یہ کہ مجھے پتا چلا کہ میرا حجاب کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. امام کے زمانے میں کوئی عورت بے حجاب نکل ہی نہیں سکتی. مسئلہ بے حجاب کا نہیں, مسئلہ کمپلیٹ حجاب کا ہے. ایک اسلام کا حجاب ہوتا ہے, ایک مکی ماؤس, نہیں وہ منی ماؤس. دیکھیے غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے, میں مکی اور منی کا فرق بھول جاتا ہوں. ایک اس کا حجاب ہوتا ہے کہ سر پہ اسکارف بھی اور کان بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ جب پراپر حجاب نہیں کرتی تھی, یہ دو گناہ میرے ایسے تھے جو اللہ کو اتنے ناپسند تھے کہ کوئی ویٹ بھی نہیں کیا ایک رات تو گزر جائے. جیسے ہی میں قبر میں گئی عذاب آنا شروع ہو گئے. اب اس وقت امام معصوم نے یہ فرمایا کہ جو اس نے بتایا بالکل صحیح بتایا, اس لیے کہ میرے جد رسول خدا نے بھی معراج کے سفر میں یہی دیکھا تھا. وہ کیا دیکھا تھا وہ کل سنیے گا, آج تو ٹائم نہیں رہا. اب وہ موت کی تکلیف اپنی جگہ, وہ تو پھر بھی ہم نے سوچا کہ چلو ایک پروسیس ہے, روح نکل جائے گی پھر تو آرام آ جائے گا. نہیں, پھر یہ قبر. اور بعض ایسے گناہگار ہیں کہ ابھی قبر میں پہنچے نہیں کہ عذاب آنا شروع ہو گئے. بہت سارے گناہگار ہیں, ان کو اتنی مہلت دی جائے گی, اتنا ٹائم دیا جائے گا. جملہ میں 3 مرتبہ کہہ چکا ہوں, اس لیے یہ بتا رہا ہوں. بعض گناہگاروں کو ٹائم دیا جائے گا, ٹھہر جاؤ. شاید اس کے گھر والے نماز وحشت سے قبر پڑھ لیں. رات ختم ہونے تک ایک ٹائم دیا جاتا ہے نا, ہم اور آپ نماز وحشت پڑھتے ہیں, مرنے والے کو بینیفٹ تو ملتا ہے نا. یہ ایسا گناہگار عورت کہ اللہ نے اتنا ٹائم لیمٹ بھی اس کے لیے نہیں رکھا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و